مقابلہ کیتا اس تو پیچھا دے ونو جی حضور غوث اعظم دی 11ویں شریف دا لنگری بڑی محبت دے نال اسا کھانے ہیں حضور غوث اعظم نے کیسی سیاست فرمائی توجہ فرمائے حضور غوث اعظم نے اگر سا کو سمجھ ہاں ونے نا جی غوث اعظم نے سیاست کی تھی معاذ اللہ سے یاری چھوڑ دے سو اے یاری شریف جری حضور غوث اعظم ہے در اصل اے بھی حضور غوث اعظم نے ایسی اعلیٰ سیاست فرمائی نا اے 11ویں دا جرا درس آپ نے شروع فرمایا 11ویں دا درس کی میں شروع فرمایا حضور غوث اعظم دا جرا زمانہ ہے نا آپ جس وقت جوانی دے اندر پہنچے اس وقت قوم دا بیانی ہی ایو حال ہے جرا آج سادہ حال ہے کہ لوگ قرآن تو دور ہو چکے ہیں لوگ مسجدہ تو دور ہو چکے ہیں لوگ علماء تو دور ہو چکے ہیں لوگ قرآنی تعلیمات تو دور ہو چکے ہیں نظام تعلیم کمزور ہو چکے مدارس جران ویران ہو چکے ہیں مساجد ویران ہو چکے ہیں لوگاں دا دین دے نال تعلق بہت کمزور تے ہینا بچ گیا ہے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے درس قرآن شروع فرمایا ہر مہینے دی 11 تاریخ کو درس قرآن شروع کیتا سب تو بڑا مسئلہ اس ویلے بھی وہ ہے آج بھی وہ ہے کہرا مسئلہ ہے اس وقت بیت المقدس دوتے صلیبیاں دا قبضہ ہے یہود و نصارہ دا قبضہ ہے آج بھی بیت المقدس دوتے انہاں دا قبضہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اے معاملات شروع فرمائے امت کو بیدار کیتا جب امیر المجاہدین نے امت کو بیدار کیتے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی مشقاں کرایا مدارس بنائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد دا سبق پڑھایا حضور غوث اعظم نے امت دے اندر غیرت اور بیداری پیدا کی تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد دے اندر لشکر تیار تھی نیان دمشق اور مصر دے اندر نور الدین زنگی دے فوجہ دے اندر غوث اعظم لشکر تیار کر کے بھیجے نیان جی اے سارا بابا 11ویں آلہ جی اور یہ 11ویں دی برکت دے نال امت دے اندر اتنی بیداری پیدا ہوئی امت اتنی جاگی اور امت دے اندر اتنی غیرت دینی پیدا ہوئی کہ لشکران دے لشکر تیار ہوئی اور صلیبی جنگاں دا اگر گہرا مطالعہ کیتا بنے صلاح الدین ایوبی تو گھن کے اور صلیبی جنگاں دے آخری مجاہد تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دی کمانڈ دے اندر تقریباً 70,000 ایسے علماء مشائخ اور دین دے ایسے مجاہدان جرے ڈائریکٹ حضور غوث اعظم دے یا شاگردان یا مریدان یا خلیفان یا ہک واسطے دنال شاگرد اور مریدان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑے نوجوان پیچھا بیٹھے ہوئے اگاں آواز نوجوان اکھا دے دیا جڑے پیچھو بیٹھے ہوئے یہ نہیں اور نعرہ ہی جنیا لالو نعرہ اے چادراں اور اے ہاتھ سارے اے کیڑے کھاوے سن قبر دے اندر مٹی دے اندر حضور دے نام دے اتے ہاتھ نہیں چاہنے وقت کڑا چیسوں جی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا جڑے نال واسطہ ہوئے تو جڑا ہی کاری بندے کو راونا چاہیے دے نا جی سارا تو واسطہ ہے امیر المجاہدین دے نال تے انہاں دا واسطہ ہے اعلیٰ حضرت دے نال تے انہاں دا واسطہ ہے غوث پاک دے نال تے غوث پاک دا ڈائریکٹ واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال حضور غوث اعظم نے سیاست توجہ فرمائے سو جی اصل اسیں چیز کو سمجھنے اور قوم کو سمجھاونے اسا تے جندو بھی گئے ہیں نا تے نظام مصطفیٰ دی گال کیتی ہو آدن جناب تھانے چ کیتی سی اسا نپے گئے چھڑوے سی کون سا کو جی او بھئی تسا اللہ رسول دے مقابلے ایسی چوکو گھنائے ہوئے اللہ رسول دیا طاقتاں دا انکار کر بیٹھے ہیں ایسا کہ اللہ رسول ودا ہے یا ایسی چو ودا ہے جی تو ای وجہ تو سارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے اور یہ بڑی پریشانی ہوندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا والا جیسا کو جواب دیں دے اور دے تمہارا مشن ہی ٹھیک ہے تمہارا نظریہ ہی ٹھیک ہے تو صحاب بھی ٹھیک ہی ہوئے تمہارے کہے دین سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مصیبت ہے کہ سا کو تھانے چو چھڑوے سی کون مصیبت ہے سادے کم کون کرے سی میں کہ بچڑا تھانے چوتتے کو کوئی نہ کوئی چھڑا گن سی لیکن اگلی گال اے جیسا جرا سارا مشن ہے ایسا تھانے چو چھڑواؤن واسطے نہیں سارا مشن ہے جہنم چو چھڑواؤن واسطے جی جڑا حضور دے دین دے نال کھڑا نا تھانے ہی تو کوئی میرے پیچھو نہ ہی آوے نا میرے پیچھو کوئی سفارش بھی نہ آوے کوئی چھڑواؤن بھی نہ آوے نا او آپ تھک کے بھی پتہ نہیں میں کو چھوڑ دے سن بھئی یہ تو پیچھو ہے بھی کوئی کہنا لیکن یاد رکھو جہنم ہی اگر بندر چلا گیا نا اتا رسول اللہ تو بغیر کوئی چیز کم نہ آسی قبر دے اندر رسول اللہ تو بغیر کا آمنا نہیں قبر دے اندر
لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیاست، صحابہ کرام خلفائے راشدین دی سیاست، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے بزرگان سیاست فرمائی جی۔ تو حضور غوث اعظم دی سیاست دا فائدہ کیا ہویا جی؟ حضور غوث اعظم دی تعلیمات دا فائدہ کیا ہویا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دو ایک بندہ 10 سالاں دا پتر گھن کے آندے، توجہ فرمائے سو بڑی عام گال ہے جی۔ 10 سالاں دا پتر گھن کے آندے تے آ کے تے غوث اعظم دی بارگاہ وچ پیش کریں دے، آدھے کہ عبدالقادر انہاں واسطے دعا ہی فرماؤ، انہاں کو بیعت بھی فرماؤ، اے تہاڈا مرید بھی ہے تے اندے واسطے دعا فرما چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ دین دی کوئی خدمت گھن گھنے دے کو۔ حضور غوث اعظم نے پیشانی تے ڈٹھانا تو حضور غوث اعظم فرمائے اے تا بال نہیں ہے تے تو جڑا نب گنے میڈو، فرمائے اندی پیشانی رسیں دی پئی او کون ہے؟ او جڑا نجم الدین ایوب ہے تے او 10 سالانہ بال صلاح الدین ایوبی ہے۔ بابا سبحان اللہ سبحان او اللہ 10 سالانہ بال صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہاں کے جناب ہے تے جڑا گنے میڈو اے او جڑا جندے کول اللہ تعالیٰ دین دا بڑا کم گنسی۔ حضور غوث اعظم دا 10 سالانہ مرید صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی دی فوج دے اندر گیا، وہ چیف کمانڈر بن گیا جی، آرمی چیف بن گیا، مصر دے اندر گیا، مصر دے کول 16 سال صلیبی جنگل لڑ کے غوث اعظم دی تربیت تے مریدی دا صدقہ صلاح الدین ایوبی ایسی اللہ نے طاقت عطا فرمائی آپ دے لشکر کہ آپ نے 588 سن ہجری دے اندر بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ بابا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ مولویاں دا سیاست دے نال کیڑا کام جی؟ توجہ فرمائے سو، یہ سارے اگدے کھولنا نہ سان جی، مولویاں دا سیاست دے نال کیڑا کام؟ ہن یہ جملہ جڑا اسا چور گولنا ہے کہ اے لفظ سارے